جہلم کے اندر سن 1983 کے بعد کوئی 1-2 سال میں ہمارا مناظرہ ہوا غیر مقلدین وہابی جو ہیں ان کے چیلنج کی بنا پر۔ ادھر سے یہ بندہ عاجز جو کہ جوان تھا ابھی یہ پیش ہوا مناظرے کے لیے، ادھر سے ان کا بڑا پرانا مناظر حافظ عبد القادر روپڑی جس نے حضرت مولانا شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی مناظرے کیے ہوئے تھے، حضرت مولانا مناظر اسلام محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی مناظرے کیے ہوئے تھے، اور اس قد کاٹ کے لوگوں سے اس نے مناظرے کیے ہوئے تھے۔ وہابیوں نے اس کو بلایا ہوا تھا، وہاں پر اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ خوشی 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 کی بات کرتے ہیں، یہ خوشی تو اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتی۔ واقعہ ہم نے پیش کیا تھا حدیث پاک سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، اور وجہ یہ بتائی کہ سوموار کا دن جو ہے یہ ہمارے میلاد پاک کا دن ہے، اس دن میں ہمارا میلاد شریف ہوا تھا، تو اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اس پر اعتراض کیا کہ وہ تو شکرانے کے لیے، شکر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، مگر یہ جو تم جشن عید خوشی مناتے ہو یہ کہاں سے تم لوگوں نے نکال لی؟ روزہ رکھ لیا کرو، شکر ادا ہو جائے حضور کی سنت کے مطابق۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ شکر جو ہے نا وہ ترتیب وار دوسرا سٹیپ ہے۔ اس سے پہلا سٹیپ یہ ہے جس چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ چیز دل کو خوش کرنے والی ہو، اس طرح کی اللہ پاک کی کوئی نعمت ملی ہو، اس سے دل ہوا ہو خوش، تو پہلے ہوگی خوشی اور اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرے گا۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مناظرے میں ہار رہا ہو، جیسے کہ تم، یہ میں نے کہا جیسے کہ تم ایک آدمی مناظرے میں ہار رہا ہو اور اس کو مناظرے میں پے در پے جوتے پڑے ہوں، بے عزتی ہوئی ہو، تو اس پر وہ کہے کہ اچھا الحمدللہ میں تو اس دن کا اب روزہ رکھوں گا، یا میں اس سارے واقعہ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا شکر جو ہوتا ہے وہ خوشی کی فرع ہے، خوشی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب تک خوشی نہیں ہوتی، نعمت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، تو شکر کیسا؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی آدمی اگر آپ کو مثال کے طور پر 1-2 الائچیاں دے دیتا ہے کہ لو جی منہ میں ڈالو، اس کو چبانا شروع کو، خوشبو آئے گی آپ کے منہ سے، تو یہ نعمت ملی نا، دل خوش ہوا نا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی کا بیٹا مر جائے اور وہ کہے یا اللہ پاک میں اس واقعہ پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے خوشی یا حصول نعمت کا واقعہ ہوتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے شکر ادا کرنا۔ تو اس کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکتا، اتنا بڑا پرانا ماہر مناظر ہے۔ پھر میں نے قرآن پاک میں سے یہ آیات پڑھی نزول مائدہ والی، اور ان کے اندر تو عید کا لفظ بھی آیا ہے۔ ہم جس دن میں دسترخوان اترے گا اس دن کو ہمارے اولین آخرین جو ہیں وہ عید کا دن منائیں گے، تو عید خوشی کو کہتے ہیں، تو یہ بھی میں نے ثابت کر دیا۔ اس کے بعد پھر جواب کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں پولیس کو بلوا لیا گیا اور کہا جی کہ پھنسے ہوئے ہم، ہماری جان چھڑاؤ۔ پولیس نے جان چھڑائی ان کی، تو مناظرہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور بے شمار لوگوں کا ایک سیلاب سمجھو کہ وہ تھا جہلم شہر کی سڑکوں پر۔ جب ہم باہر نکلے تو لوگ، لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا، سن رہے تھے باہر۔ ان کو جس وقت پتہ چلا کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، باہر نکلے ہیں، تو لوگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ روپڑی رو پڑا، روپڑی رو پڑا۔ ایک کہتا زور سے رو پڑی، دوسرے کہتے رو پڑا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ تو یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ شکر ثابت ہوتا ہے اس سے صراحتاً، خوشی ثابت ہوتی ہے اس سے دلالتاً۔ یہ کسی قرآن کی یا حدیث پاک کی نص سے مسئلہ نکالنے کے یہ طریقے ہیں۔